الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات ناظرین کرام، سورۃ الرحمن کی شروعات کی 13 آیتوں کا ترجمہ اور ان کا مختصر سا مطلب آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب آگے کی آیتیں دیکھیں۔ خلقہ کے معنی پیدا کیا، الانسان کے معنی انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، من کے معنی سے ہوتے ہیں، سلسال کے معنی وہ مٹی جو پانی میں ملی ہوئی ہو اور پھر سوکھ جائے، کا کے معنی جیسے کہ مثل، الفخار وہ مٹی جو آگ پر پکا لی جائے۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا۔ آگے ارشاد ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، و معنی اور، خلقہ کے معنی پیدا کیا، الجان جن سے جن یعنی جنات، من معنی سے، مارج کے معنی لپٹ، آگ کی لپٹ، من نار آگ، من معنی سے، نار معنی آگ۔ اور اب ترجمہ یہ ہو گیا کہ اور جن کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے اپنی عبودیت کا طریقہ سکھا دیا، اپنی بندگی کا طریقہ سکھا دیا۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے ان کو جنت کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان اور جنات پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ارشاد ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب۔ مشرق یعنی پورب، مغرب یعنی پچھم۔ یہاں 2 پورب اور 2 پچھم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ مشرق سے یعنی پورب سے سورج نکلتا ہے، لیکن گرمیوں اور سردیوں میں وہ جگہ بدل جاتی ہے۔ مغرب میں یعنی پچھم میں سورج ڈوبتا ہے، لیکن سردیوں اور گرمیوں میں ڈوبنے کی جگہ بدل جاتی ہے، 2 جگہیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں تو بہت سارے مشرقوں یعنی بہت سارے پورب اور بہت سارے پچھم کا تذکرہ ہے، یعنی پچھم کی جو سمت ہے اس میں بہت ساری جگہیں ہیں، پورب کی جو سمت ہے اس میں بہت ساری جگہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا۔ وہ اس لیے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس سورج کی گرمی سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ رات دن، موسم کا بدلنا، سال کے ایام، سال کے دن کو گننا، یہ ساری کی ساری چیزیں سورج کی گردش پر ہی منحصر ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام کہ اتنے بڑے سورج کو اس مشت خاکی یعنی ایک مٹی کے پتلے کے لیے خادم بنا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ارشاد ہے مرج البحرین یلتقیان، مرجہ کے معنی بے قید چھوڑ دینا، کسی چیز کو آزاد کر دینا، البحرین 2 دریاؤں کو، یلتقیان جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن کے معنی پردہ، لا یبغیان وہ تجاوز دونوں نہیں کرتی، وہ بارڈر کراس نہیں کرتی۔ ترجمہ آیت کا یہ ہوا کہ چلائے 2 دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ایک پردہ ہے اور جو ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھارے پانی کا دریا، میٹھے پانی کا دریا اس دنیا میں بہت بنایا،
لیکن بعض جگہ ایسی ہیں کہ کھارے اور میٹھے دونوں دریا ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا. بعض جگہ تو کھارے پانی اور میٹھے پانی کا دریا اوپر نیچے بھی چلتے ہیں لیکن پانی مکس نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ دو دریا ایک ساتھ چل رہے ہیں. پانی اتنی باریک چیز، اس کو ایک دوسرے میں مل جانے سے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ حائل کر دیا، دونوں ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دونوں سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ موتی اور موگا یہ درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں. یہ دیکھا گیا کہ کھارے پانی میں ہی موتی اور موگا تلاش کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ موتی اور موگا شیریں پانی یعنی میٹھے پانی کے دریا میں اور کھارے پانی کے دریا میں دونوں میں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھارے پانی کا دریا کبھی ٹھہرتا ہے لیکن میٹھے پانی کا دریا ٹھہرتا نہیں، اس لیے اس میں سے موتی اور موگا نکالنا مشکل ہے، ورنہ ہوتا اس میں بھی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور موگا نکلتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وا مانے اور، لہو مانے اسی کا ہے. الجوار یہ جاریہ کی جمع یعنی کشتیاں، المنشآت جو بلند ہیں کھڑے ہیں، فی البحر دریاؤں میں، کالاعلام جیسے کہ پہاڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کہ پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیاں چلا دی. انسانوں کی ہزاروں ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں. اور یہاں جو منشآت یعنی بلند ہوتی ہیں دریا میں، اس کا مطلب بادبان، کشتیوں کا بادبان، کشتیوں کے بادبان کو بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو ذہن دیا، عقل دی، اللہ اس کا بھی ایک کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور اس عقل کے ذریعے انسان نے اپنی ضروریات کے لیے کیا کیا سامان نہیں تیار کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جھٹلانے والا کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی نعمتیں اور اس کے احسانات اتنے بے شمار ہیں، اتنے بے شمار ہیں کہ وہ عدد میں نہیں آ سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتوں کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پیش کیا جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.